مسیح کے بابرکت زندہ نام میں آپ سب دیکھنے والوں کی سلامتی ہو۔ میرا نام ورشپر اینجل ارشد اور آج میں آپ سب سے بات نیو ویژن ٹی وی نیٹ ورک اسٹوڈیو کے ذریعے کر رہی ہوں۔ ہمارے لیے بہت زیادہ اعزاز کی بات ہے کہ آج ہمارے چینل پر ہمارے درمیان موجود ہیں پاسٹر ارنسٹ۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ہم آپ کو ویلکم کہنا چاہتے ہیں۔ خدا ان کی سلامتی آپ کے سب کے ساتھ ہو، اور میں بڑا شکر گزار ہوں خداوند زندہ خدا کا، اور یہ میرے لیے بڑی شرف کی بات ہے کہ میں آج یہاں پر موجود ہوں اور دا نیو ویژن ٹیلی ویژن کے اسٹوڈیو میں، اور میرا ایمان ہے جب یہ کلام خدا گھر گھر جائے گا تو سب بہت بابرکت ہوں گے۔ میرے لیے بہت بڑی ایک اور شرف کی بات ہے کہ یہاں پہ آج میں بشپ احمد لال کے وسیلہ سے، ان کے شرف سے، ان کی محبت کے وسیلہ سے آج موجود ہوں، جو کہ ہمارے اسٹوڈیو کے چینل کے سی ای او بھی ہیں۔ خدا انہوں نے بڑی برکت دے پوری اسپرچول اور فزیکل ٹیم کو بھی، اور اسی طرح ہم خدا ان کے نام کو بڑھاتے چلے جائیں گے۔ جے مسیح۔ آمین آمین۔ آج پاسٹر جی جو ہم بات کرنے والے ہیں وہ اسپیشل یوتھ کے لیے ہے کہ آج کے یوتھ جس طرح ہم اسکول کے بارے میں بھی بات کریں، کالج کے بارے میں بھی بات کریں، اور جیسے میں دیکھ رہی ہوں جس طرح میں بھی یونیورسٹی جا رہی ہوں، آج کل کے لڑکے اور لڑکیاں کس طرح دنیا داری کے کاموں میں مسرور ہیں، اور انہیں آج کل اپنے خدا کو وہ بھول بیٹھے ہیں، جسمانی خواہشوں میں وہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں، ہر طرح کے برے کاموں میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کو کوئی خدا کچھ بھی ایسی چیزوں کا کوئی علم نہیں ہے، شوق ختم ہو چکا ہے۔ آج آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آج کا کلام خدا بھی ہمارا یوتھ پہ ہے اور نوجوانوں پر۔ میں ایک چھوٹی سی گواہی بھی دیتا چلا جاؤں کہ زندہ خدا مجھے جو ابھی چڑھتا ہی سال، چھٹا سال لگا ہے خدمت کے اندر، جتنے بھی میرے پاس اسٹوڈنٹس آئے ہیں، بہن بھائی آئے ہیں، وہ سبھی نوجوان یوتھ کے اندر ہی زندہ خدا مجھے استعمال کر رہا ہے، اور سب مجھ سے چھوٹے ہیں، اور اس یوتھ کے لیے ہی ہم نے کام کرنا ہے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں خداوند یسوع المسیح جو ہیں وہ بھی ایک نوجوان شخص تھے، ایک جوان انسان تھے وہ، اور جوانی کے عالم میں آپ جو کام کرتے ہیں اس کا کوئی ثانی نہیں ہوتا، کیونکہ جوانی کی طاقت، جوانی کی عقل اور جوانی کی جتنی بھی ذہانت ہے وہ ہمیں زندہ خدا کو سرو کرنی ہے اور زندہ خدا کو دینی ہے، تاکہ ہم اس کے کام کو آگے بڑھاتے چلے جائیں۔ بالکل بالکل۔ اور پاسٹر جی، اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ بھی سکھائیں کہ آج کل کے جو یوتھ ہے، لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں، وہ اس چیز کو بھول چکے ہیں کہ خدا نے صرف ان کو اس لیے بنایا کہ وہ خدا کی عبادت کریں۔ بچوں کو کوئی بھی چرچ کی ڈیوٹی کا نہیں پتا کہ ہم نے کیوں چرچ بھی جانا ہے، اور یہاں تک کہ اسپیشل ڈے سنڈے، وہ اس دن کو بھی بھول کر اپنی نیندیں پوری کر رہے ہوتے ہیں، اپنی وہ دوسری ہی خواہشات میں مبتلا ہیں، ان کو اپنی چرچ کی اہمیت کا نہیں پتا کہ آج کل کے یہاں تک کہ یوتھ کو ورشپ میں آگے بڑھنا چاہیے، اپنی پریچنگ کا حصہ کچھ نہ کچھ لینا چاہیے، چھوٹے چھوٹے چرچ کے کاموں میں آگے بڑھنا چاہیے۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بہت ہی خوبصورت آپ نے سوال کیا، ورشپر، ایونجلسٹ، اینجل، بہت ہی خوبصورت اور بابرکت سوال آج کا۔ آج کے سوال کے ذریعے سے ہم آیت مقدسہ کو پڑھیں گے اور کلام خدا کے وسیلہ سے ہم چیزوں کو جانیں گے، کیونکہ اس کے بغیر ہم بالکل خالی ہیں۔ تو میرے ساتھ آپ دیکھتے ہیں خداوند یسوع المسیح کی پاک انجیل، جو کہ مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی، اس کا 22واں باب اور اس کی 37ویں سے 38ویں آیت۔ غور سے سنیے گا اس استباق میں کیا لکھا ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ ہمارے آن لائن ویورز جو ہیں، جو مین سٹریم میڈیا پہ اور گھر پہ ٹی وی چینلز میں اس کو دیکھیں گے، فیس بک ہو یا یوٹیوب ہو، میں ایمان رکھتا ہوں کہ بہت برکت پائیں گے، اور یہ سلسلہ ایک ہی بار نہیں ہوگا، یہ خداوند کے فضل سے اور ہمارے بشپ صاحب کے فضل سے یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور آیت مقدسہ میں کچھ یوں مرقوم ہے، اس نے اس سے کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ۔ اگلی آیت کو ہم بعد میں دیکھیں گے۔ ہم جب دیکھتے ہیں اکثر ہمیں کہا جاتا ہے گریٹ کمیشن، دا گریٹ کمانڈمنٹ، یعنی کہ ایک بڑا حکم، وہ ہمیں سکھایا جاتا ہے 28ویں باب میں کہ سب قوموں میں جاؤ اور انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دے۔ یاد رکھیے گا گریٹ کمیشن یہ جو آپ نے پڑھا ہے یہ ہے کہ تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، عقل اور اپنے سارے دل، جان، عقل سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ اور آگے کیا لکھا 38ویں آیت میں؟ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، بڑا اور پہلا حکم یہی ہے۔ اور جب دوسری بات ہم کرتے ہیں کہ سب قوموں میں جاؤ اور انہیں باپ اور بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، عزیزو یاد رکھیے گا وہ ہمارا حکم فرض ہے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ زمین پر پیدا کیوں ہوئے، آپ زمین پر زندہ کیوں ہیں، آپ زمین پر کرنے کیا ہیں،
यूथ नौजवान जो आज खुदा के साथ नहीं है, वो पैदा क्यों हुई क्रिश्चियन फैमिली के अंदर? तो वो इसलिए पैदा हुई कि वो सब कौमों में जाए और उन्हें बाप और बेटे और रूह कुदूस के नाम से बपतिस्मा दे। वो हुक्म फर्ज है, वो फर्ज है, हुक्म अव्वल या सबसे बड़ा हुक्म नहीं है। ग्रेट कमीशन जब आप देखते तो वो ये है, उसने उससे कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अकल से मोहब्बत रख। पहले हम देखेंगे अपने सारे दिल। दिल इंसान का हिलेबाज है और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि दिल के बारे में कि जहां तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी। हमें अपना माल आसमान पर जमा करना है और वो माल रूहों की शक्ल में है। जमीन पर आपको रूहों को बचाना है। और रही बात दिल की, इंसान का दिल अगर किसी पर आ जाए तो वो उसे हासिल करके छोड़ता है। इंसान का दिल अगर किसी भी चीज पर आ जाए तो वो उसे हासिल करके छोड़ता है। और सोचे अगर इंसान का दिल इस नौजवानी के आलम में, इस जवानी के आलम में खुदा पर आ जाए तो क्या वो खुदा को हासिल नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता वो खुदा को हासिल कर सकता है। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास सारी जान। इंसान जब जवान होता है उसके अंदर इतनी जान होती है कि वो दुनिया का कोई भी मुश्किल से मुश्किल चैलेंज भी फेस करता है और उसे पूरा करता है। अगर वो अपना तहैया कर ले, नौजवान नशों से हटे, नौजवान बदतमीजियों से हटे, नौजवान माँ बाप की बेहुरमती से हटे, नौजवान कत्लो गारत से हटे, नौजवान दूसरे बच्चों को बुरी राहों पर लगाने से हटे, तो मैं जानता हूं कि नौजवान रूहों को बचाते हैं और इसी जमीन पर आसमान की सैर करने की कुदरत भी रखते हैं। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज तीसरी बात कि वो अपनी सारी अकल से खुदा से मोहब्बत रखते। नौजवानी के आलम में अकल इतनी होती कि इंसान ड्यूल ड्यूटीज करता है, डबल ड्यूटी करता है। अकल इतनी इस्तेमाल करता है कि वो अपने घर को भी चलाता है और दूसरे घरों की भी हेल्प करता है, दोस्तों यारों की भी हेल्प करता है। अगर सोचे वो सारी अकल जिस्मानियत से निकलकर रूहानियत में ट्रांसफर हो जाए तो वो जो घर को चला रहा है, घर के अंदर बजाय जिस्मानी माल के वो जिंदा खुदा की रोटी और पानी पेश करेगा। और जब जिंदा खुदा की रोटी और पानी घर के अंदर जाएगी तो अजीजों आप सोचें वो घर कितना बाबरकत होगा, ब्लेस्ड होगा, वो कितना ही फजीलतों, रहमतों और नेमतों से भरा होगा। और साथ में रही बात दूसरों की हेल्प करने में, तो तब जब वो कहेगा कि मैं अपनी जान तो बचा चुका, अपनी रूह तो बचा चुका, अब मैं अपनी अकल से जो जिंदा खुदा ने मुझे दी, जो रोमियो 7 बाब और 8 बाब में लिखी हुई है, उस अकल को, उस हिकमत को मैं अपने पड़ोसी यानी अपने दोस्तों में इस्तेमाल करूंगा तो मेरा ईमान है उनका घराना भी निजात पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और पास्टर जी मैं आपसे नेक्स्ट सवाल ये करना चाहती हूँ कि आजकल की जो यूथ है, बहुत ही आपने अच्छी तरीके से आपने सिखाया। और नेक्स्ट सवाल मैं आपसे ये करना चाहती हूँ पास्टर जी, आप ये हमें सिखाएं कि आजकल के यूथ अपने माँ बाप की इज्जत किस तरह कर सकती है, क्योंकि हम सब देख रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा अपने पेरेंट्स को तंग करते हैं। मैं आपसे एक और अपनी गवाही देना चाहूंगा कि मैं भी अपने माँ बाप को बहुत तंग करता था, अपने रिश्तेदारों को। अच्छा जी। बट नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक माय गॉड, सेकंड माय स्पिरिचुअल एंड फिजिकल फैमिली, एंड थर्ड द वन एंड ओनली आवर बिशप साहब, पास्टर अहमद लाल साहब, बिशप साहब भी हमारे। मैं सबसे पहले अपने जिंदा खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, फिर अपनी जिस्मानी और रूहानी फैमिली का शुक्र अदा करता हूँ, और तीसरा हम अपने खिदमत गुजार सूरमा का शुक्र अदा करते हैं कि उन बिशप साहब की वजह से हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। Amen. मैं भी ये काम करता था, मैं आपसे क्यों झूठ बोलूं। और जब मैंने इस खुदा के पाक कलाम को पढ़ा, मेरे अंदर से बदतमीजियां निकली, माँ बाप की इज्जत मुझे समझ में आई कैसे करनी है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता वो इस जमीन से फना कर दिया जाएगा। बाइबल मुकद्दस में एफएसयू की किताब में लिखा है कि जो अपने माँ और बाप की इज्जत नहीं करता वो इब्लीस यानी हवा के हाकिम का बेटा है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है अगर तू अपने माँ और बाप की इज्जत ना करे तो मैं तुझे इस कौम से काट डालूंगा, मैं तुझे मार डालूंगा। अजीजों, ये माँ और बाप जो है इस जमीन पर खुदा की सूरत है। अगर आपने अपने जमीनी बाप को बेहुरमत कर दिया तो आसमानी बाप को तो आप जानते ही नहीं, आपने तो आसमानी बाप को देखा नहीं, आप उसकी कैसे इज्जत करेंगे? जो बाप आपके साथ जिंदगी गुजार रहा है, जिस बाप ने आपके साथ बचपन से लेकर आखिर तक आपके लिए जान भी दे सकता है, वो बाप की जब आपने बेहुरमती की, उससे बदतमीजी की, उसकी बात नहीं सुनी, उसको बेहुरमत किया, घर में अलग और बाहर अलग, तो आप मुझे एक बात बताएं, आप उस बाप को कैसे खुश कर सकते हैं जिसे आपने देखा ही नहीं आज तक? क्योंकि माँ बाप की बेइज्जती वही करता है जो इस कलाम खुदा से वाकिफ नहीं, और जो इस कलाम खुदा से वाकिफ नहीं वो अपने आसमानी बाप से भी वाकिफ नहीं। जब आप जिस्मानी बाप की
عزت نہیں کرتے تو اٹ مینس کہ آپ اپنے روحانی باپ کی بھی عزت نہیں کرتے. پھر سے میں وہی کہوں گا کہ یوتھ کو ہم سکھانے کے لیے سچائی کی ٹیم دا نیو ویژن پینٹیکوسٹل چرچ جو ہے وہ جی جان سے محنت کرتا ہے. نیو ویژن پینٹیکوسٹل چرچ جو ہے وہ ہمیشہ تیار رہتا ہے خدمت گزاری کے لیے, اور خداوند نے چاہا تو بہت جلد کانفرنس روم ہمارا اوپر تیار ہو رہا ہے. اس کے بعد ہم بائبل سٹڈیز بھی کریں گے. بیپٹزم ہر اتوار آپ دیکھتے ہیں, ہر سال دیکھتے ہیں, زندہ خدا کے سورما ہمارے بشپ صاحب دیتے ہیں خود اپنے ہاتھوں سے. ہمارا یہی مقصد ہے کہ نوجوان اپنی جوانی کے دنوں میں زندہ خدا کے ساتھ چلے. نوجوان ایسا ہو کہ جیسے جوانی کے دنوں میں اس کے ہاتھ میں تیر ہو. نوجوان ایسا ہو کہ وہ زندہ خدا کے ساتھ اپنے جی جان سے چلے, عقل سے چلے, روح سے چلے, سچائی سے چلے. اور ہماری پوری کوشش ہے, کوشش کیا بلکہ ہم اپنے ہاتھوں سے آگ میں ہاتھ ڈالیں گے اور مسیح یسوع کے وسیلہ سے شیطان ابلیس کے شکنجوں سے اور اس کی آگ سے نوجوانوں کو نکالیں گے اور زندہ خدا کے پاس لے کے آئیں گے تاکہ وہ اور بھی روحوں کو بچانے کا وسیلہ بنے. ہاللیلویہ. بہت زیادہ تھینک یو سو مچ. آپ نے آج ہماری یوتھ کے لیے بہت ہی اچھی ہدایت کی, اور میں امید رکھتی ہوں جو بھی ہمارے اسٹوڈیو سے اس ویڈیو کو واچ کرے گا وہ برکت کا سبب ہوگا, اور جو بھی یوتھ اس ویڈیو کو پراپر دیکھے گی وہ اپنے خدا کی اہمیت کو جانے گی, وہ اپنے پیدا ہونے کی اہمیت کو جانے گی کہ خدا نے اس کو کس لیے پیدا کیا, وہ اپنی اہمیت کو جانے گی کہ وہ اپنے پیرنٹس کے لیے کیا چیز رکھتا ہے, کہ میں نے اپنے ماں باپ کی کس طرح سے عزت کرنی ہے. میرے عزیزوں, میں امید رکھتی ہوں آپ لوگوں نے اس خدا کے زندہ کلام کے وسیلہ سے اپنی اپنی برکتوں کو ریسیو کیا ہوگا. گاڈ بلیس یو آل آف یو. خدا آپ سب کے